مدتوں کے بعد موقع ملا ہے کہ آج یہاں پر جو مسائل زیر بحث آ رہے ہیں، ایک ہم بل لائے تھے انفورس ڈس اپیرینس کے لیے. کئی بار وہ آتا گیا اور ایوان کی اس حالت کی وجہ سے ہر بار ڈفر ہوتا رہا. آج بھی شاید وہ ایجنڈے میں تھا، لیکن پتہ نہیں اب ہماری باری کب آئے گی. چلائیں گے جی، پورا ایجنڈا پورا کریں گے انشاءاللہ. جس طرح کہا جائے کہ پارلیمنٹ کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے، کاش ہم میں یہ احساس پہلے دن ہوتا، کیونکہ روز اول سے جو خشت رکھی گئی ہے وہ ٹیڑھی رکھی گئی ہے. تو اب یہ امید نہ رکھیں کہ یہ عمارت جو ہے کبھی بھی سیدھی ہو پائے گی. ایک ہمارے آنریبل منسٹر صاحب ایک ریزولوشن لائے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، کہ اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، جس میں ملک کو توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ایم پارٹ آف پی ڈی ایم. لیکن ایک بات میں وضاحت چاہوں گا، ہم یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتنا چھا جائے گا. آج واقعی اس ایوان کی کارروائی دیکھ کر واقعی چھا گیا. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، ہمارے ایک آنریبل ممبر، میرے خیال میں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. جنرل اسپیکر، آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تمام زبانیں، تمام قبائل ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس آنریبل ممبر نے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، ہمارے سیاسی اختلاف بھی تھے ان کے ساتھ، ان کے قبیلے کا نام اس انداز میں لیا ہے جس کی میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے. وہ ممبر، وہ شخص اس ایوان کا حصہ رہ چکے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، اور میرے خیال میں ہم سے زیادہ وہ اردو اچھی طرح بول لیتے ہیں. اگر تلفظ میں کچھ پرابلم ہے ہمیں کہیں، ہم آپ کو سکھا دیں گے. وہ اچکزئی ہے جی، اچکزئی نہیں ہے، آپ کی نالج کے لیے. اس جلسے میں جو باتیں ہوئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو اردو کے خلاف باتیں ہوئی، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں نے جس طرح پہلے کیا، اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن تمام زبانیں جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں ان کا بھی احترام ہونا چاہیے، ان کو بھی وہ درجہ دیا جانا چاہیے. وہ صوبے اور وہ اقوام اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں شامل ہوئی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی زبانوں کو اس حد تک نظر انداز کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زبانیں بولنا جو ہے بھول جائیں. یہ آپ کا آرٹیکل 28 کہتا ہے. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے آرٹیکل 251 کی خلاف ورزی کی ہے. میں کوٹ کرتا ہوں جی، سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251 اینی سیکشن آف دا citizen having a distinct language, script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law, establish institution for that purpose. دوسری جو اہم بات کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر آزاد بلوچستان کے نعرے لگائے گئے ہیں. کس نے لگائے؟ اچھا ہوا کسی بلوچ کوئی الزام نہ، ہمیں تو کب کا پھانسی دی جاتی. اور وہ نعرہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ شاہ احمد نورانی کے فرزند پر، جس کے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا. ہمیں آئین کی چھوٹی شکوں کی خلاف ورزی یاد آتی ہے، لیکن اس پورے آئین کو جب روندا جاتا ہے ہمارے وہ جذبات کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 6 اس پورے آئین کا تحفظ کی ہمیں گارنٹی نہیں دیتا؟ آئیں مراد سعید صاحب، ابھی آپ ایک ریزولوشن لائیں، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. جس کسی نے بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے اس کو سر عام پھانسی دی جائے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے جوڈیشری ہو. لائیں آرٹیکل، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن پورے آئین کی ہمارے لیے جو ہے کوئی عزت اور اہمیت نہیں. اور ایک بات میں آپ سے بتا، اچھا اس ہمارے
साथी ने उनैस नूरानी साहब ने अपनी वजाहत में इंटरव्यू में भी कहा थी कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अब जरा साहब या ये कह दें कि जी इज़हार राय की जो है यहाँ पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। असेंबलियों में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर बोलने नहीं दिया जाता। इस तरह की करारदाद लाने से आप ये साबित करना चाहते हैं कि जलसों जुलूसों में किसी को बात करने की इजाजत नहीं। तो इस पर वो जो कहा जाता है कि जी यहाँ पर एक मार्शल्ला लगा हुआ है, ये बातें तो मार्शल्ला में होती है ना, ये काम मार्शल्ला में होते हैं। तो आपके इस करारदाद से आप उन लोगों की उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं बातों को कि हकीकतन जहां पे किसी को इज़हार राय की इजाजत नहीं हो वो सिर्फ मार्शल्ला दौर में ही हो सकता है। आपकी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि यहां पर जो है मार्शल्ला नाफिज है, कोई माने मैं उन लोगों के नाम भी लेता हूं, आप लोगों को शायद इल्म ना हो, बाहर बैठे हुए हैं। नवाब खैरबख्श मरी के बेटे हैरब्यार मरी साहब जो इस पार्लियामेंट के हिस्से रहे हैं, नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे बरामदा बुगटी साहब जो इस मुल्क के गवर्नर भी, सूबे के गवर्नर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह नजर साहब जो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। जनरल स्पीकर साहब, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पेश करता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। हैरब्यार मरी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी बलूचिस्तान की आजादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? जनाब मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट में कोट करता हूं उनका जी, आई डू द सेम एज अ टेरर सस्पेक्ट सेज इमरान खान। यह है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है, और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहें तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आज़ादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। जब मुल्क का वजीर आजम उस वक्त कर सकता है तो उनैस नूरानी अगर स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया है, अगर उनको अगर सजा दी जाती है तो वजीर आजम के लिए थोड़ी सी सजा बनती है। जजीरों की जो बात हुई जनाब चेयरमैन साहब, कहा जा रहा है जी एक खत के जरिए सिंध गवर्नमेंट ने, आगे लिखा होगा मेरे इल्म में नहीं है, कि क्या एक खत के जरिए से हम आइन को तब्दील कर सकते हैं? जजायर साहिल ये उन सूबों की मिल्कियत है, उनमें से 1 इंच भी, चाहे वो बलूचिस्तान के जजायर हों चाहे सिंध के जजायर हों, दौरे मार्शल्ला में न उनको सरेंडर किया गया है और न ही जमहूरी हुकूमतों में जो उनको सरेंडर किया जाएगा। ये जजायर हजारों साल से वहां पर मौजूद, वहां पर आबाद उन माहीगीरों के हैं। ये जजायर हजारों साल से उस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले उन लोगों के हैं, ना कि सिर्फ जजायर का कब्जे किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में तो ज़रई ज़मीनें लोगों की DHA के नाम से और सूबाई हुकूमत की तवस्सुस से जो है हुकूमत की तहवील में दिए जा रहे हैं। ग्वादर जिसको जो है कहते हैं कि तरक्की के हम चांद लगा देंगे, वहां पे लोगों की ज़रई ज़मीनें जो हजारों साल से आबाद थी, उमानी रियासत ने
عمان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی، عمانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو سرکاری ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جب پاکستان آیا اور سی پیک آیا، ہم تو سمجھتے تھے جی سی پیک ہمارے لیے بڑی ترقی لائے گا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گھر کر دیا جائے گا، ہمیں بے زمین کر دیا جائے گا. تو یہ وہ باتیں تھیں جن کی میں نے وضاحت کی. آپ کا پھر میں ایک شکریہ ادا کروں گا. ہاں، یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا، کہتا ہے کہ جی بانی پاکستان محمد علی جناح کی مزار کی جو ہے بے رحمتی ہوئی ہے، اگر کی گئی ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے. کیا ان 70 سالوں میں بابا قوم کے خوابوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا ان 70 سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس نے دیکھے تھے اس ملک کے لیے، کیا اس نے ماشاء اللہ کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے ڈی ایچ اے کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے پاپا جونز کے پیزے کھائیں گے؟ نہیں. یہاں پر ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پہ جو اکائیاں ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو برابر حقوق دیے جائیں. وہ چاہے اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا. میرے خیال میں بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن کیا جائے گا. بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لیے جائیں گے. اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے لختے جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے ماں باپ کے سامنے جو پھینک دی جائے گی. انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائی دی گئی ہوگی. یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا؟ نہیں جی، پاپا جونز نے. ان کا بھی تو نام لیں صرف نا. چلو جی، علی محمد صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، بھائیوں کی طرح آپ کو انہوں نے تو پھیرا، میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا. بڑی نوازش آپ کی. شکریہ مینگل صاحب.